پاکستان کو اس وقت جس چیز کی شدید کمی ہے وہ ہے نیشنل کوہیژن کی. اور نیشنل کوہیژن کیسے بنے گی, کیسے اس کو حاصل کیا جائے گا؟ نیشنل کوہیژن آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کی سیاسی عدم استحکام ہو. نیشنل کوہیژن کیسے حاصل ہوگی؟ جبکہ آپ دیکھیں ایک طرف تو ہم کشمیر, آکوپائڈ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں بالکل ہو رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ملک کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ یہ کلیم کر سکے کہ وہ پوری فیڈریشن میں اپنی نمائندگی رکھتی ہے ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس نے کہ اپنے لیڈر عمران خان کی ایک اس ملک کے ساتھ محبت, اس ملک کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور اس ملک کے عوام کی بھلائی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے جو ویژن دیا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور ساتھ میں اس قسم کے حالات میں جس طرح کہ انڈیا نے ہمیں دبانے کی کوشش کی ہے, ایک ناکام کوشش کی ہے, لیکن جب یہی واقعہ ہوا تھا 2019 میں پلوامہ والا, تو اس میں کیا کتنی کلیئرٹی تھی جو کہ ہمیں اس حکومت میں نظر نہیں آئی. ان کا جو بیان تھا جو یہ واقعہ ہوا تھا تو اس میں بڑا کلیئرلی کہا تھا, اور میں کوٹ کرتا ہوں خان صاحب کو, I am making absolutely clear to the international community that if India was to be reckless enough to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve and be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake. Clarity ہے, ایک مورل اتھارٹی ہے, ایک لیڈر بول رہا ہے, ایک لیڈر جو کہ ایک پوری 24 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتا ہے. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف حکمران کھڑے ہیں اور پوری قوم دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں آپ کیسے نیشنل کوہیژن کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی اکانومی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو سیاسی مقدمات بنا کر اس کو پابند سلاسل کیے 600 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو, ورکرز کو جیلوں میں ٹھونسا گیا ہوا ہے. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے سیاسی قیدی نہیں تھے جو کہ آج ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پہ ہر طرح کے 2 سال سے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیڈر شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری اس ہاؤس کے ممبر ہیں جس کو کہ ہم یہاں پہ لا نہیں سکے, یاسمین راشد, عمر چیمہ, اور اس طرح کے جو, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا لیڈر عمران خان, اس کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. آج ضرورت تھی عمران خان کی, آج ضرورت ہے عمران خان کی. وہ کس لیے کہ وہ سب کو جوڑ سکتا ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کو جوڑنے کی بات کی ہے. اس نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ صوبائیت کا تاثر ملے. اس نے ایک قوم پاکستان کی بات کی ہے. آج ایک طرف رکھیں, دیکھیں یہ اہم ملک ہے پاکستان, اور ایسے ملک کے لیے ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کہ سارے صوبوں میں آپ کی اس کی بات کو سنا جائے, جو کہ ایک پاکستان کے عوام کو جوڑے. اس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو بلائیں. ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے اس ملک کا. یہ ضروری ہے کہ ہم نے ہر پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر کو ایک مثال بنانا ہے؟ نہیں چیئرمین صاحب, یہ ملک تب تک ٹھیک ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہاں پہ
عوام کے حقیقی نمائندے نہیں آئے, فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں. یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جب تک نہیں ہوں گے, جب تک حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے, ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے, پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں آ سکتی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں, چاہے وہ ملکی لیول پہ ہوں یا بیرونی لیول پہ ہوں, اس کے لیے ہمیں ایک سٹرونگ اکانومی چاہیے, اور سٹرونگ اکانومی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو. یہ لازم و ملزوم ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہم سورج کو اپنے ایک انگوٹھے کے ساتھ چھپا لیں, یعنی کہ ہم عمران خان کو جیل میں ڈال دیں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہم جیلوں میں ٹھوسیں, سیاسی مقدمات بنائیں, عدالتیں نہ سنیں. اب جو 26ویں ترمیم اسی ہاؤس سے پاس ہوئی ہے, اس کے تو ہم نے نتائج ابھی دیکھ لی ہیں کہ کس طرح سے ایگزیکٹو نے عدلیہ کو اپنے انڈر کر لیا ہے. ہمارے کیسز نہیں سنے جاتے. ہم کل پورا دن خوار ہوئے. اب لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینیٹ, لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, وہ خوار ہو رہے ہیں, پھر رہے ہیں. ان کو کوئی جو فلیگ کار ہے اس کو بھی کوئی وہ نہیں کراتا. یہ ریاست کے نمائندے ہیں, آپ ان کو مسٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو ریڈیکیول, شبلی فراز کی بات نہیں ہے, عمر ایوب کی بات نہیں ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن از اے کانسٹیٹیوشنل آفس. آپ اس کو اس کی تصدیق کریں گے تو آپ اس کی بھی نہیں کر رہے ہیں تصدیق, آپ اس عہدے کی اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں. ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا, کیسز لگتے نہیں ہیں ہمارے. یہ جب تک یہ ہوگا آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ ملک آگے جائے گا. صرف مقصد صرف پاور میں رہنا نہیں ہے, جو کہ ان کا پرابلم ہے. گورنمنٹ میں جو اس وقت ہیں, اقتدار میں رہنا کافی نہیں ہوتا. میں آج کہتا ہوں کہ اگر ہمیں آپ آج بھی اقتدار دیں, ہم نہیں ہیں, ہم اقتدار کے لیے نہیں کر رہے, ہم نہیں لیں گے. اور ہم ایسی منافقانہ سیاست کو بھی رد کرتے ہیں, اور منافقت سے باہر نکل کر سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں, جو کہ کئی جماعتیں نہیں کر رہی. ان کا ایک رول, ایک جگہ پہ ایک اوپینین ہوتا ہے اور دوسری جگہ ان کا دوسری ہوتا ہے, کھانے کے اور دکھانے کے اور. اس لیے آخر میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس ملک کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں جب تک ہم اس ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات نہیں کرائیں گے, جب تک ہم ریئل ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل کو ایوانوں میں نمائندگی نہیں دیں گے, جب تک ہم لا آف سپیریورٹی آف لا اور رول آف لا اس کو اس ملک میں انٹروڈیوس نہیں کریں گے, جہاں پہ کہ عدالتیں آزاد ہوں, ججز آزاد ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ ملک ترقی کرے گا. دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو جو ایکچوئل ٹیررسٹ ہیں ان کی آپ فیکٹس بلا لیں, منگوا لیں. 97% آف دا پیپل آپ بلانگ ٹو پاکستان تحریک انصاف, جن کو کہ ATC کے مقدموں میں اندر کیا ہوا ہے. تو اگر یہ ہے حالات جس میں کہ اصل لوگ, اصل ٹیررسٹ, ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, کیونکہ ان کی تعداد ہی بتاتی ہے. آپ یہ فیکٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ منگوائیں کہ اس وقت پاکستان میں ٹیررزم ریلیٹڈ مجرمان کتنے ہیں, جو ہارڈ کور اور ریئل ٹیررسٹ ہیں, اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. 97% ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو کہ ٹیررزم کے نیچے ان کو اندر رکھا ہوا ہے.